ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس بات سے انجان ہیں کہ کیسے اسرائیل فلسطین جیسی اس مقدس سرزمین پر قابض ہے اور ناحق فلسطین کے مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا ہوا ہے اور فلسطین سرزمین کو اپنے قدموں سے گھیرے ہوئے ہے۔ فلسطین کی سرزمین پر واقع مسلمانوں کا قبلہ اول مسجد الاقصی کو شہید کرنے کا ناپاک ارادہ رکھنے والے یہودیوں نے ناحق اور ظلم و جبر سے کس طرح فلسطین کو اپنے قبضے میں کیا، آئیے حقیقت جانتے ہیں اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ پہلی جنگ عظیم یعنی 1913 سے پہلے فلسطین پر سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی۔ اس وقت فلسطین میں تقریباً 88% مسلمان رہتے تھے اور صرف 3% یہودی رہا کرتے تھے۔ اس وقت فلسطین میں مسلمان، یہودی، عیسائی سب مل جل کر رہا کرتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد یعنی کہ 1918 میں برطانیہ نے فلسطین پر اپنا کنٹرول سنبھالا اور اسی دوران فلسطین میں یہودیوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی اور 18 سال کے اندر اندر یعنی کہ 1938 تک یہودیوں کی تعداد 3,20,000 سے تجاوز کر گئی۔ یہ یہودی زیادہ تر یورپ سے تھے اور ان کی نیت ایک الگ اسٹیٹ کی تھی۔ یہودیوں نے فلسطین کی زرعی زمینوں پر قبضہ جما لیا اور فلسطینیوں کو آہستہ آہستہ بے دخل کرتے گئے۔ 1939 میں دوسری جنگ عظیم کے دوران یورپ میں یہودیوں کا قتل عام ہونے لگا اور یہ لاکھوں کی تعداد میں فلسطین آنے لگے۔ 1948 میں اقوام متحدہ نے کہا کہ فلسطین کو 2 حصوں میں بانٹ دیا جائے، 55% حصہ یورپ سے آنے والے یہودیوں کو دیا جائے اور 45% فلسطینیوں کو۔ اقوام متحدہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ یروشلم جہاں مسجد الاقصی ہے یہ ایک نیوٹرل جگہ ہوگی اور اسی وقت اسرائیل نے خود کو ایک اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ 1948 میں عرب ملکوں میں اسرائیل سے جنگ چھڑ گئی اور اسرائیل نے فلسطینیوں کے 78 حصے پر قبضہ جما لیا، یعنی اب اسرائیلیوں کے پاس 55% سے بڑھ کر 78% حصہ آ چکا تھا۔ 1967 میں اسرائیل کی عرب ملکوں سے پھر سے جنگ چھڑی اور اسرائیل نے فلسطین کے مزید حصوں پر قبضہ کر لیا جیسے غزہ اور ویسٹ بینک وغیرہ۔ 1980 میں اسرائیل نے یروشلم کو اپنا کیپٹل بنا دیا اور 4 لاکھ فلسطینیوں کو سٹیزن شپ سے بھی محروم کر دیا۔ اب اسرائیل فلسطینیوں کے گھروں کو بھی تباہ کرنے لگا ہے اور فلسطینیوں پر ظلم و بربریت کا پہاڑ توڑنے لگا اور آج غیر قانونی طور پر پوری طرح فلسطینی مسلمانوں پر قابض ہے۔ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ حقیقت سے آگاہ ہو کر فلسطین مسلمان دوستوں کے حق میں آواز بلند کر سکیں۔